شادی اور محمد والے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ بالخطر القائلون ولا یحصی نعماء الذي لا يدركه بعد العلم ولا يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. درود بھیجو اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، اس آیہ کریمہ کی جو نے آپ کے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے اس مناسبت سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اس کے بارے میں مختصر سی تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ میرے ہاتھ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا رسالہ ہے، رسالۃ الحقوق. 51 حقوق کو امام علیہ السلام نے اس میں بیان فرمایا ہے. 51 حقوق کو عربی زبان میں بڑی ضخیم تقریباً کوئی 700-800 صفحات پر مشتمل اس چھوٹے سے رسالہ کی شرح لکھی گئی ہے. رسالۃ الحقوق. اس رسالۃ الحقوق کے اندر جہاں امام علیہ السلام نے انسانی اعضائے بدن کے حقوق کو بیان کیا ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ کے دل میں کیا حق ہے واجب الادا، آپ کے کانوں کا آپ کے دل میں کیا حق واجب الادا ہے، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا استاد کا شاگرد پر حق، شاگرد کا استاد پر حق، ہمسائے کا ہمسائے پر حق، رعیت اور عوام کا حکمران پر حق اور حکمران کا رویت پر حق. 51 حقوق ابھی ہم لسٹ بھی بیان نہیں کر سکتے. جہاں اور حقوق کو بیان کیا ہے امام علیہ السلام نے والد اور والدہ کا حق اولاد پر اور اولاد کا والدین پر، اس کو آپ نے بیان فرمایا ہے. امام علیہ السلام نے والد اور والدہ کا اولاد پر جو واجب الادا حقوق کو بیان کیا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک انتہائی ایمان افروز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بعض دوستوں کا ممکن کا خیال ہے کہ اس آیہ کریمہ میں رسول خدا نے جو کچھ فرمایا ہے اس آیہ کریمہ پر صرف علماء کرام ہی عمل کر سکتے ہیں، اہل علم مولوی صاحبان ہی عمل کر سکتے ہیں، جنہوں نے دینی مدارس میں ایک مال امام کھایا ہو، پڑھا ہو، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے خوب یا نجف گئے ہوں. ایسا نہیں ہے. آج کل الحمدللہ
عقائد کی کتابیں جو فارسی میں یا عربی میں لکھی گئی ہیں ان کا اردو میں بھی انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے، آپ سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں کا اردو میں بھی انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے نجف کے رائٹر گزرے ہیں، نجف کی ایک بہت بڑی شاہراہ ان کے نام پر ہے، شارع باقر شریف القرشی۔ اگر آپ نجف مشرف ہوئے ہیں تو خدا قبول فرمائے، اگر ابھی تک مشرف نہیں ہوئے پہلی فرصت میں اور بار بار اللہ تعالیٰ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ شارع باقر شریف القرشی، انہوں نے 14 معصومین پر مشتمل ان کے حالات زندگی پر یعنی 14 کتابیں لکھی ہیں۔ البتہ بعض حق کے بارے میں ایک نہیں 2 جلدیں، امام حسین کے بارے میں جہاں تک مجھے یاد ہے 2 ضخیم جلدیں، یہ 500-600 صفحات پر مشتمل 2 جلد رسول خدا کے بارے میں، خاتون جنت کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، امام زمان کے بارے میں 14 جلدوں پر مشتمل اتنا بڑا سیٹ بنتا ہے۔ اور میں ایک پبلیشر ہے انصاریان کے نام سے، انہوں نے اس کا پورے سیٹ کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے۔ ایک دفعہ میں گیا ہوں تو اپنی لائبریری کے لیے وہ انگلش ترجمہ والا میں لایا ہوں، اور اساتذہ لائبریری میں وہ پورا سیٹ موجود ہے۔ جعفر القرشی، جعفر شریف القرشی کی کتاب، یہ 14 پر جو ہے نا یہ مشتمل ہے۔ تو اس کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی۔ وہ حدیث جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سیٹ کو جو انگلش میں جس کا ترجمہ ہوا ہے اس کو پڑھ کے آپ معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی، ان کے سیاسی موقف، حکمرانوں کے مقابلے میں ان کا رویہ، ان کے فضائل، ان کے کرامات، ان کے مسائل، جس طرح میں عربی میں استفادہ کر سکتا ہوں اسی طرح آپ ابھی تک اردو میں میرا خیال میں سب کا نہیں ہوا، انگلش میں پورے سیٹ کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس کا مطالعہ کر کے 14 معصومین کی مفصل حالات زندگی سے آپ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اخلاقیات کے موضوع پر، فقہ کے موضوع پر کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پر عربی یا فارسی میں کتاب لکھی گئی ہو اور اس کا اردو میں یا انگلش میں ترجمہ نہ ہوا ہو۔ آپ سب انگلش یا اردو کتابوں کا مطالعہ کر کے رسول اسلام کے اس فرمان کا آپ نمونہ اور مصداق بن سکتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عجیب ہے، یعنی بظاہر اس کو حل کرنا آپ کو مشکل لگے گا، لیکن اس مضمون کی اتنی معتبر روایات موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے اس حدیث کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ فرمایا رسول خدا نے، الا احدثکم باقوام لیسوا بشہداء ولا انبیاء ولکن یغبطهم الشہداء والانبیاء لمنازلهم من نور یوم القیامہ۔ میں تمہیں بتاؤں وہ کون لوگ ہیں کہ جو شہدائے راہ حق بھی نہیں ہیں اور انبیاء بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو وہ نورانی مقام عطا فرمائے گا کہ ان کے اس مقام کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ شہدائے راہ خدا ان کے مقام کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ کہتے ہیں حسد بری چیز ہے، حسد بری چیز ہے۔ کلاس میں کوئی فرسٹ آئے تو اس کا کوئی کلاس فیلو کہے کہ ہاں خدا کرے اگلے امتحان میں یہ فیل ہو جائے اور فرسٹ میں آ جاؤں، یہ حسد ہے۔ ہاں
جس طرح یہ فرسٹ آیا ہے، اللہ کرے اگلے امتحان میں بھی فرسٹ آ سکوں. یہ رشک ہے، یہ قابل تعریف ہے. حسد یہ قابل مذمت ہے. حدیث معصوم کی حسد انسان کی ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے. حاسد آدمی اللہ کو چیلنج کرتا ہے. حسد کرنے والا محسود جس سے حسد کیا گیا ہو. حدیث کہتی ہے حاسد محسود کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے فرمایا رش کریں گے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے مقام کو روز آخرت جن کے مقام کو دیکھ کے انبیاء بھی رش کریں گے اور شہداء بھی رش کریں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یحببون اللہ الی الناس ویحببون الناس الی اللہ. یہ وہ کام کریں گے کہ جس کی وجہ سے لوگ خدا سے محبت کریں گے اور خدا لوگوں سے محبت کرے گا. اچھا جی، عرض کیا گیا لوگ خدا سے محبت کریں گے، اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے. اگر ایک آدمی جو صاحب مطالعے ہو، مولوی نہیں کہتا، عالم دین بھی نہیں کہتا، کوئی بھی بندہ جو صاحب مطالعے ہے، شلوار قمیص میں ہو، پینٹ شرٹ میں ہو، دھوتی میں ہو، وہ اگر صاحب کا وہ مطالعے ہے، محمد آل محمد کی تعلیمات سے آگاہ ہے، اور لوگوں کو ان کے سراپا میں موجود اللہ کی نعمتوں کی طرف اگر ان سے انہیں محبت متوجہ کرے گا، خود بخود انسان کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی. یہ نہیں تھے تو خدا نے ہم کو پیدا کیا. یہ اس کائنات کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا خود انسان کے سراپا کے اندر ان کی طرف متوجہ کریں گے تو لوگ محسن سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے. ہمیشہ احسان مند کے دل میں محسن کی محبت پیدا ہوتی ہے اور کہنا بھی نہیں پڑتا، خود بخود. لہذا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ خدا سے محبت کریں گے. خدا لوگوں سے کیوں محبت کرے گا؟ کیا دیا ہے لوگوں نے، غریب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو، جس کی وجہ سے خدا لوگوں سے محبت کرے گا؟ رسول اسلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ وہ یامرون الناس ویاتمرون. یہ وہ طبقہ ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان کا کہنا مان کے لوگ نیکی کو بجا لاتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ النَّاسَ فَيَنْتَهُونَ، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، شراب خوری سے، رشوت سے، سود سے، نامحرم کو دیکھنے سے، اور جہاں درجنوں سینکڑوں گناہ ہے ان سے وہ روکتے ہیں. لوگ ان کی باتوں پر عمل کر کے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جنہوں نے نیک کام انجام دیا ہو اور گناہوں کو ترک کیا ہو. اس عمل کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے صاحب علم کو روز قیامت وہ مقام عطا فرمائے گا جس کو دیکھ کے